बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लगता ऐसे है और अमरीकी मीडिया दावा कर रहा है कि ईरान और अमरीका के दरमियान एक मुआहदा तय हो चुका है, जिसकी अनाउंसमेंट आपको आइंदा आने वाले दिनों में जल्द नज़र आएगी। शराइत बड़ी अजीब व गरीब हैं, जिसमें ये कहा गया है कि दावा ये किया जा रहा है अमरीकी मीडिया की तरफ से कि ईरान अपनी जो न्यूक्लियर इन्रिचमेंट्स हैं उनको रोकने के लिए भी 10 से 15 साल और फिर उनको किसी दूसरे मुल्क जो है मुंतकिल करने के ऊपर भी राज़ी नज़र आता है। लेकिन इस तरह की कोई इतला जो सरकारी तौर पर ईरान की तरफ से अभी नज़र नहीं आ रही। अब्बास अरागची जो वज़ीर ख़ारजा है ईरान के, वो बीजिंग में हैं और उनकी मुलाकात वहाँ पर जो चाइनीज़ ऑफिशल्स हैं उनके साथ हो रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने सऊदी अरब के साथ भी, जो वज़ीर ख़ारजा हैं सऊदी अरब के, उनके साथ भी उनका रब्ता हुआ है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो प्रोजेक्ट फ्रीडम प्रोग्राम है, यानी वो अपना हुर्म्स के अंदर उन्होंने जो एक गुंडागर्दी शुरू की हुई थी, उसका नाम उन्होंने ये दिया हुआ था कि प्रोजेक्ट फ्रीडम प्रोग्राम, उसको ख़त्म करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है, यानी आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान किया है। ठीक है। और साथ ही साथ जो मार्को रूबियो साहब हैं, वो एपेक्स फ्यूरी जो एक ऑपरेशन ईरान के ख़िलाफ़ उन्होंने अनप्रोवोक्ड किस्म का लॉन्च किया था, वो मुकम्मल होने का ऐलान कर दिया है। तो आप अगर इन सारे नुक्तों को एक साथ जोड़ें तो अब लगता यही है कि वाकई कोई पेशरफ्त जो है इस पे होने वाली है। इस हवाले से आज आपसे इन तमाम इश्यूज़ को लेकर आगे चलूँगा। अब 14 नुकाती फार्मूला जो है, जो अमरीकी मीडिया दावा कर रहा है कि तैयार हो गया है, और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU जिसे कहते हैं, वो तैयार कर लिया गया है एक पेज का, और लगता ऐसे है कि ईरान और अमेरिका उस पर इत्तेफाक करने के लिए राज़ी हैं, जो जल्दी आपको नज़र आ जाएगा। इसमें किस हद तक सदाकत है, किस हद तक सच्चाई है, या ये किस हद तक ये नज़र आएगा कि क्या ये वाकई ऐसा पॉसिबल है। तो अगर आप चाइना की स्टेटमेंट से हम शुरू करते हैं, जहाँ पे अब्बास अरागची साहब ने अपने चाइनीज़ हम मनसब से मुलाकात की, और फिर जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि ये जो जंग थी जो ईरान के ऊपर इज़राइल और अमेरिका ने मुसल्लत की, ये एक नाजायज़ जंग है। और फिर उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ की बंदिश से पूरी दुनिया जो है वो मुतासर हो रही है, और चाइना भी इससे मुतासर है। चाइना की बहुत बड़ी जो तेल की आमदोरफ्त है वो इसी रास्ते से होती है। और फिर उन्होंने ईरान के साथ जो जंग बंदी के हवाले से ठोस जंग बंदी जो है उसकी तरफ इशारा किया, और कहा कि ख़ित्ता जो है इस वक्त मशरक़ वस्ता एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है कि इस वक्त यहाँ पर एक मुकम्मल तौर पर जो सीज़ फायर है या जंग बंदी है, उसकी अनाउंसमेंट इंतहाई नागुज़ीर है। ये सब कुछ उस वक्त कहा जा रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप साहब तकरीबन कुछ दिनों बाद चाइना जाएंगे, और उनके बहुत सारे इम्पॉर्टेंट किस्म के एग्रीमेंट्स और जो टॉक्स हैं वहाँ पर, वो अपने चाइनीज़ हम मनसब के साथ वो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब कह चुके हैं कि चाइना को खफा करने का मतलब ये है कि आप पूरी दुनिया को खफा कर रहे हैं। तो चाइना की जो इम्पोर्टेंस है उससे अमेरिका क्या पूरी दुनिया बहुत अच्छी तरह आश्कार है, सबको पता है कि इमर्जिंग पावर है चाइना इस वक्त। अगर आप सही मानों में कहें, इस वक्त दुनिया की जो सुपर पावर है वो इस वक्त चीन ही है। और आपने देखा कि अब्बास अरागची से पहले रूस भी गए, और फिर अब चाइना में भी मौजूद हैं। तो मैं आपको मुसलसल बताता आ रहा हूँ काफ़ी वीडियोस में कि ये जो डेवलपमेंट्स हैं, ये सारी ख़ित्ते के अंदर जो इस वक्त दो बड़ी ताकतें हैं, रूस और चीन, उनकी मर्ज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं। पाकिस्तान ने भी डोनाल्ड ट्रंप साहब के इस फ़ैसले का खैर मकदम किया है कि उन्होंने जो एक सो कॉल्ड प्रोजेक्ट फ्रीडम प्रोग्राम है उसको उन्होंने रोक लिया हुआ है। और यकीनन ज़ाहिर है, बनता भी है कि इस का मतलब ये है कि जो टॉक्स हैं इस्लामाबाद के अंदर होने वाली, जिनका एक दौर हुआ और दूसरा दौर हर कोई उसकी बात कर रहा है और हर एक की नज़रें लगी हुई हैं कि आखिर
یہ کب ہوں گی اور کیا ہوگا، تو اس کا اب کوئی ڈراپ سین ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس میں انٹرسٹنگ فیکٹ جو ہے جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ یہ جو امریکن میڈیا ہے اس وقت وہ رپورٹ کر رہا ہے، واشنگٹن اور امریکی جو حکام اور وائٹ ہاؤس کے جو سورسز ہیں ان کو کوٹ کر کے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے باقاعدے خاتمے اور ایٹمی مذاکرات کے نئے فریم ورک پر اتفاق کے لیے ایک صفحے کا MOU جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے۔ خبریں بڑے عرصے بعد امریکہ کی طرف سے کوئی اس طرح کی خبریں آئی ہیں، ادروائز ایرانین میڈیا سے ساری خبریں جو ہیں وہ آ رہی تھیں، اور یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی خبر جو اس کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس MOU کا جو اگلا جو پوائنٹ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ فریقین اس وقت معاہدے کے اتنے قریب ہیں جتنا جنگ کے آغاز سے اب تک کبھی نہیں رہے تھے۔ ایک اور امریکی خبر رساں ادارہ ہے یہ ایکسویلا رپورٹ کے مطابق امریکہ کو اگلے 48 گھنٹوں میں ایران کی جانب سے چند اہم نکات پر حتمی جواب کا انتظار ہے جو پرپوزلز بھیجے ہوئے ہیں۔ اگرچہ ابھی کسی دستاویز پر دستخط نہیں ہوئے، لیکن صدر ٹرمپ کے قریبی مشیر جیریڈ کرشنر اور سٹیو وٹکاف ایرانی حکام سے براہ راست اور ثالثوں کے ذریعے مسلسل رابطے میں ہیں۔ اب یہ ٹھیک ہے، یہاں تک باتیں سمجھ آ رہی ہیں، لیکن کیا ایران اپنا جو نیوکلیر انریچمنٹ پروگرام ہے اس کو روکنے نمبر 1، اور پھر اس کو کسی دوسرے ملک کے حوالے جو مطلب جو انریچڈ جو یورینیم ہے وہ کرنے پہ تیار ہو گئے؟ اس طرح کی میرے نزدیک، اور یہ ڈیولپمنٹ مجھے سمجھ آنے سے باہر ہے۔ ہاں یعنی افسودہ یورینیم جو ہے وہ ایران سے کہاں منتقل کیا جائے گا، یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے۔ اب یہ خبر کیا کہہ رہی ہے وہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ خبر کے مطابق ایران نے مبینہ طور پر اپنا اعلیٰ افزودہ یورینیم انریچڈ یورینیم ملک سے باہر منتقل کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے، یہ امریکی میڈیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کوٹ کر رہے ہیں وائٹ ہاؤس کو اور جو ہائی آفیشلز ہیں ان کو، ٹھیک ہے، مطلب ایون اس میں CNN اور فاکس نیوز اور بڑے جو آؤٹلیٹس ہیں میڈیا کے وہ یہ دعوے کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک تجویز کے مطابق یہ مواد امریکہ منتقل کیا جا سکتا ہے جو کہ تہران کی سابقہ پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی ہے۔ یہ خبر جو ہے نا اس کو ماننے کے لیے ذہن اور دل جو ہے وہ بالکل، میں تو نہیں سمجھ رہا کہ ایسا پاسبل ہو، کیونکہ یہ بہت بڑا شفٹ ہوگا۔ اگر ایران اس بات پر راضی ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ابھی تک مجھے اس سے کوئی وہ امید نظر نہیں آ رہی کہ یہ والی جو پوزیشن ہے کہ ایران اپنا انریچڈ یورینیم امریکہ کے حوالے کر دے، یہ خبر تو بالکل بھی ذہن کہتے ہیں نا اوپر سے گزرنے والی ہے۔ اچھا، پھر چیلنجز اور شکوک و شبہات ہیں اس کے اوپر، اوبیسلی جس طرح میں اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کر رہا ہوں۔ پھر وائٹ ہاؤس کا ماننا ہے کہ ایرانی قیادت اس وقت مختلف دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے، یہ بھی ایک ان کی غلط فہمی ہے، اچھا، جس کی وجہ سے اتفاق رائے پیدا کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ یہ اپنی ہی خبر کا آگے وہ تردید بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے صورتحال کو انتہائی پیچیدہ اور تکنیکی قرار دیا ہے، اگرچہ انہوں نے سفارتی حل کی امید ظاہر کی ہے، لیکن ساتھ ہی ایرانی قیادت کے بعض حصوں پر سخت تنقید بھی کی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اعتماد کی فضا ابھی بھی مکمل بحال نہیں ہوئی۔ یہ بھی واضح کیا گیا کہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہوئے تو امریکی افواج بحری محاصرہ دوبارہ بحال کرنے اور فوجی کارروائی دوبارہ شروع کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ تو اگر آپ یہ حق محفوظ رکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران کے پاس کوئی حق نہیں ہے؟ اور بڑی دلچسپ سٹیٹمنٹ جو تھی سابق ایرانی صدر ہیں احمدی نژاد صاحب، ان کی میں پڑھ رہا تھا کہ اگر یہ یورینیم جو ہے، اگر یہ نیوکلیئر بام اگر برا ہے تو پھر امریکہ کے پاس کیوں ہے، اور اگر اچھا ہے تو اسے ایران کو رکھنے کا حق حاصل کیوں نہیں ہے؟ بڑا دلچسپ صورتحال ہے۔ بہرحال یہ وہ خبریں تھیں جن سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی ایگریمنٹ ہونے لگا ہے، لیکن یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، خاص طور کے اوپر میرا ذاتی جو خیال ہے، جو اب تک خبریں سامنے آ رہی ہیں اور جو ایران کا جو سٹانس ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ ایران کسی بھی طرح سے اپنے جو مطالبات اس نے پہلے پیش کیے ہوئے ہیں ان سے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ظاہر ہے
نقصان ان کا ہوا ہے اور شرائط بھی انہی کی ماننی چاہیے. اور چائنا کے اندر جب آج راکچی صاحب موجود تھے تو چائنا نے بھی اس بات کو انڈورس کیا ہے کہ ایک ناجائز جنگ تھی. جب آپ ایک جنگ کو ناجائز قرار دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ جنگ، اس کے جو اثرات ہیں یا جس پوری دنیا جس سے آپ سمجھیں کہ بھگت رہی ہے اس کے نتائج کو یا اس کے اثرات کو، وہ اب ختم ہونی چاہیے. اور ناجائز جنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے جڑی ہوئی تمام شرائط بھی ناجائز ہیں اور ان سے جو لاسٹنگ پیس ہے، جس کا بہرحال ایران یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہمیں امریکہ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے، اور اس ٹرسٹ نہ ہونے کی بنیادی وجہ وہ دھوکہ ہے جو وہ ماضی میں دے چکے ہیں. اور ساتھ ہی میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ساری دنیا بات تو کر رہی ہے اس جنگ کے خاتمے کے لیے، لیکن جو میجر سٹیک ہولڈر ہے وہ ہے اسرائیل. اور اسرائیل کی ہماجگاہ بن چکا ہے دبئی اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس. اور وہاں سے تو پاکستانیوں کو تو بہت بری طرح سے بے دخل کیا جا رہا ہے، ایرینینز کو بھی، اور سیکٹیرین بنیادوں کے اوپر وہ کر رہے ہیں. وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ بھی کسی دن بات کروں گا. لیکن اس وقت وہ جگہ جہاں پہ کل پرسوں آپ نے خبریں سنی ہیں کہ ڈرون پھینکے گئے ہیں، ایران نے اس کا کوئی آفیشلی اس کو مانا نہیں ہے. لیکن جب آپ ایک ملک کے دشمنوں کو وہاں پر اپنے پاس بلا کر ان کو بیسز فراہم کر کے آپ وہاں پر بٹھائیں گے اور آئے روز وہاں پر ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، پھر آپ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جو لاکھوں بچوں کا قاتل ہے مسلمانوں کا، وہ آپ کو فون کر کے آپ کے ساتھ ہمدردی بھی کرتا ہے. پھر انڈیا کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں کہ جی بڑی زیادتی ہو رہی ہے یو اے ای کے ساتھ. تو تمام لوگ اس بات پہ ضرور فوکس کریں کہ جو ایک بظاہر سو کالڈ اسلامی آؤٹ فٹ میں آپ کو جو یہ چہرے نظر آتے ہیں یہ دبئی کے اندر یا اس سے ملحقہ علاقوں میں، ان کا رول کیا ہے اور ان کا کردار آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں. یعنی یہودیوں کے ساتھ مل کر جو وہ کھیل کھیل رہے ہیں، اب اس سے نہ صرف وہ ایران کے خلاف ہے بلکہ وہ پورے اس ریجن کے خلاف جس میں ہم بھی شامل ہیں. اور بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا جو رول ہے وہ بھی بہت واضح طور پر سامنے آ چکا ہوا ہے. اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن اس وقت جو میجر آبجیکٹیو ہے پوری دنیا کا، چین کا، روس کا، وہ یہ ہے کہ ایران کے اوپر مسلط کی جنگ ناجائز جنگ تھی اور اس کو فوری طور پر بند ہونا چاہیے. اور ایک مکمل طور پر بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ امریکہ اور اسرائیل اس طرف آنے سے پہلے سوچیں اور ان کو ایک ایسے معاہدے کے اندر رکھا جائے تاکہ وہ آئندہ اس طرح کی حرکت سے باز رہیں.